السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ. میں بھی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. تو کل ہے رمضان کا آخری جمعہ، جسے ہم جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور بہت 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 اہمیت ہے اس دن کی. تو کوشش یہ کریں کہ آج کے دن کے لیے پہلے سے ہی اپنی پریپریشن کر کے رکھیں، تاکہ اس دن آپ اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں کر سکیں اور اپنا دن پوری طرح سے یوٹیلائز کریں. اچھا، جب رمضان آتا ہے تو بہت ساری ہاؤس وائف پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں کہ ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھیں، پھر اس کے بعد گھر میں کام وغیرہ بھی آپ نے روز کرنا ہوتا ہے. پھر اگر گھر میں بزرگ ہیں یا بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو بھی ٹائم سے آپ نے چیزیں دینی ہے. پھر اس کے بعد اپنی افطاری اور اپنی سحری کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے، اور جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے سب چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور فرائیڈے جب آتا ہے تو ظاہری سی بات ہے، کوشش ہم سب کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام جلدی سے ختم کریں اور جتنی ہو سکتا ہے اس دن کو عبادت میں استعمال کریں، اور جتنی بھی دلی حاجات ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ فرائیڈے والا دن ان کو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں. اچھا، جب رمضان المبارک آتا تھا تو ہمارے کالج میں جو اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ آرگنائز کرتے تھے ہر فرائیڈے والے دن نماز کا اہتمام ہوتا تھا، صلاۃ و تسبیح. اور جتنی بھی کالج کی لڑکیاں ہوتی تھی وہ بڑے شوق سے اس نماز کو ہم سب مل کر ادا کرتے تھے. اور اس نماز کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو روز پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو روز پڑھیں، اور اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک دن جمعے والا دن بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں، اور اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھیں، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور ادا کریں. رمضان المبارک میں جہاں پر دوسری عبادت کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس نماز کا جس کا زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا بھی اتنا ثواب ہے، اس کا کتنا اجر ہوگا. تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں فجر کی نماز سے. ویسے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میں صبح نماز کے بعد سورہ یاسین کو ضرور پڑھتی ہوں، کیونکہ دن کا آغاز اگر سورہ یاسین سے شروع کروں، اور سورہ رحمان، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن کو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ضرور صبح پڑھوں. اگر میں یہ پڑھ لوں تو مجھے یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے لیے کام میں بہت برکت ہو جاتی ہے، دن میں بہت آسانی ہوتی ہے بہت سارے کاموں میں. اور کیونکہ اب رمضان ہے تو رمضان میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ آدھا سپارہ یا ایک سپارہ جتنا میں آسانی سے پڑھ سکوں تو میں اس کو پڑھوں، کیونکہ ہم سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم رمضان میں ایک دفعہ ہم قرآن پاک ضرور ختم کریں. تو جمعے والے دن میری سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ 2-3 صورتیں ایسی ہیں جن کو میں لازمی پڑھوں. قرآن پاک کا جو میرا سپارہ ہوتا ہے، جو یعنی کہ اس دن میرا ہوتا ہے کہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہ سپارہ میں نے آج ختم کرنا ہوتا ہے، تو فرائیڈیز والا دن میں رکھتی ہوں کہ میں نے ان صورتوں کو کمپلیٹ کرنا ہے ہر حال میں. تو سب سے پہلے وہ سورہ یاسین ہے. یاسین پڑھنے کے بعد 3 دفعہ میں سورہ رحمان پڑھتی ہوں. سورہ رحمان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری جو ایک ہوتا ہے نا کہ پورا ایک سسٹم، جس طریقے سے دل ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، پورا بلڈ سپلائی کر رہا ہے، تو اسی طرح سے سورہ یاسین بھی بہت اہمیت کی ہے، حامل ہے. اگر ہم اس کے اوپر اسٹڈی کریں یا ہم اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی نعمتوں کا ذکر کیا. اسی طرح سے سورہ رحمان ہے، تو سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت، یعنی کہ اس میں بھی بہت ڈیپ میسج ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنی لائف میں یا کوئی آپ کی خواہش ہے تو آپ اس کو صرف دیکھ کر دیکھیں کہ آپ کچھ عرصہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کریں، زندگی میں میریکلز آپ کو خود ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کے بعد اگر آپ دن میں اس کے بعد آپ دن میں اپنا جو بھی آپ کا کام وغیرہ ہے اس کے کرنے کے بعد سورہ کہف ہے. سورہ کہف جمعے والے دن پڑھنا ویسے بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور پھر اس کے بعد جمعۃ الوداع کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سورت تھوڑی سی بڑی ہے، اور اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے تو شروع کی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا پڑھنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اول تو پوری کوشش یہ کریں گے
آپ کا جو ہے نا ایک فرائیڈے کو آپ ویسے بھی ڈیڈیکیٹ رکھیں کہ آپ نے یہ سورت لازمی پڑھنی ہے. اور اس میں بھی اگر مطلب میں تو اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتی ہوں، اور مجھے ترجمے سے پڑھنا زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایکچولی میں سمجھ آ رہی ہوتی، کیونکہ ہم لوگ عربی نہیں ہیں، ہم عجمی لوگ ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اگر ہم صرف عربی ایک رٹا لگا رہے ہوتے ہیں. عربی کے ساتھ بھی آپ کو پڑھنی چاہیے اور ترجمے کے ساتھ فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ ضرور پڑھنی چاہیے. کم از کم آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور اس میں کیا مطلب آپ جب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے اور آپ کو ایکچوئل میں سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک میں ہے کیا. اور سورہ کہف میں جو سٹوریز ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو بھی سنا سکتی ہیں. مطلب اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ہے، اس میں یاجوج ماجوج کا ہے. اور مطلب آپ اس میں ان سٹوریز کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ فرائیڈے والے دن اس کو پڑھنا ثواب ہے. اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کو سنائی جائیں تاکہ کیونکہ ان کے لیے سننا بھی ثواب ہوگا. اچھا، جب آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو خود ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یار جیسے آپ کی کوئی پرابلم ہے اور قرآن پاک میں سے ہی اس کو آپ کو جواب مل رہا ہے. اچھا، بہت ساری ایسی آیتیں ہوتی تھی جن کے مجھے مطلب نہیں سمجھ آتا تھا یا ان کی جو بیہائنڈ سٹوری ہوتی تھی اس کا نہیں پتہ ہوتا تھا. تو میری کچھ فرینڈس تھیں جو میرے ساتھ کولیگ بھی تھیں اور میری دوست بھی تھی، تو میں ان سے جا کے ڈسکس کرتی تھی اور ان سے پوچھتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے یا اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یا اس کا کیا مطلب ہے. تو مجھے بڑا اچھا بتاتی تھیں اور مجھے گائیڈ بھی کرتی تھیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جمعے والے دن آپ جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ اگر اس کو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا بھی اس کا بہت ثواب ہے. تو فرائیڈے والا دن آپ اگر دیکھیں تو فرائیڈے والا دن ویسے بھی باقی عام دنوں سے بہت زیادہ افضل ترین دن ہے. تو اس دن اس نماز کا بجا لانا بہت ہی ثواب کا کام ہے. اور اس کے بعد آخری جمعے والے دن آپ اس کو ضرور ادا کریں. اس کے بعد یہ کہ نماز کو جب آپ ختم کریں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ، مجھے ایسا لگتا ہے، میں ابھی بالکل کچھ دن پہلے کا بلکہ اسی ایک ہفتے پرانی کی بات ہے اور میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اچھا، ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ سے بہت کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے یا کوئی دعا ایسی ہے یا ہمیں کچھ بھی چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں. بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی یا فی الوقت پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوے کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور اس طرح سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ یعنی کہ اگر آپ بکس کھولیں تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ فلاں وظیفہ پڑھ لیں، اتنی صورتیں پڑھ لیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. میرا ذاتی طور پہ یا میرا پرسنلی جو لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی صدقے دل سے مانگی جائے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتے ہیں. اور یہی ہوا لاسٹ ویک کی بات ہے. میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی. اب میں اپنے ہسبینڈ، کیونکہ میرے ہسبینڈ مجھے پاکٹ منی سٹارٹ آف منتھ کے دے دیتے ہیں، اور انہوں نے مجھے ظاہری سی بات ہے انہوں نے سٹارٹ میں دے دی تھی تو جو مجھ سے خرچ ہو گیا. مجھے بار بار ان سے پیسے لینا پسند نہیں ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان سے پیسے ایک دفعہ جب انہوں نے مجھے دے دیے تو میں اسی میں رہ کر اپنی ضرورت کو پورا کروں. اب مجھے جو ہے وہ جو پیسے چاہیے تھے وہ میں نے ایک آن لائن کچھ کورس کرنا تھا، اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے. اب میں ان سے مانگنا بھی نہیں چاہ رہی تھی اور میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے تو جیسے میں نے آنکھیں بند کیں اور اب اس کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی وہ تھی بالکل، یعنی کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اس کا لاسٹ ڈے تھا فیس سبمٹ کروانے کا. اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے میں نے جیسے اللہ تعالیٰ سے بس میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ اب میرے پاس اتنی اماؤنٹ آئے گی کیسے، کس طریقے سے آئے گی اور میں کیسے کروں گی. میں یہ کورس کرنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد فرمائیں. اور مجھے نہیں پتہ ہے کہ آپ وسیلہ آپ نے بنانا ہے، آپ پوری کائنات کے مالک ہیں. اور میں نے کوئی جیسے ہوتا ہے میرے ذہن میں جیسے ایک وہ چل رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں
کسی کو بھی تو ہم بڑی اس سے پہلے تمہید باندھتے ہیں، یا ہم لوگ، میں نے اس طرح سے کچھ بھی نہیں تمہید باندھی. میں نے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک میرے آگے کھلا ہوا تھا اور میں نے دعا مانگی. اس کے بعد میں نے دعا مانگ کے پھر اس کے بعد دوبارہ اپنا جو ہے وہ سپارہ ختم کیا اور اپنے جو ہے وہ باقی کام کرنے شروع کر دیے. ودن اور میرے پاس جتنی میری ریکوائرڈ اماؤنٹ تھی، مجھے اتنے پیسے ملے، مجھے کسی نے دیے. اور میں اتنی زیادہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کتنی جلدی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، یا ہمارا مانگنے کا طریقہ اتنا پتہ نہیں ہمارے مانگنے میں ایسا کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں تاخیر ہو جاتی ہے. اور اتنی جلدی مطلب اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی. میں بیٹھی ہوئی تھی اور جب میرے ہاتھ میں پیسے تھے تو مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، اتنا خوف آ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اتنی جلدی بھی کوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا. میرے ہسبینڈ کافی اس بات سے غصہ بھی ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ مجھے بتاتی میں آپ کو پہلے دے دیتا. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں مانگنا نہیں چاہتی تھی، میں لینا نہیں چاہتی تھی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سورس سے دیتے ہیں جہاں سے آپ نے وہم و گمان میں بھی نہیں کیا ہوتا، یا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا وسیلہ کہاں سے بن رہا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں، ایک تو صدقے دل سے مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ رب کریم آپ کو ضرور دے گا. یقین کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کا کہا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. یہ ہم لوگ خود ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رائٹ اور رانگ کا ہمیں بہت ہی کلیئر بتا دیا ہے. اور بس ہم لوگ یہی بات ہے نا کہ ہم توکل نہیں کرتے، ہم بھروسہ نہیں کرتے، اور اپنی دعا کے اوپر یقین نہیں کرتے کہ ہماری جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں. بہت ساری اس طریقے سے بلکہ جب میں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ کو بتائی تو پہلے تو انہوں نے مجھے خیر غصہ کیا، لیکن پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگا ہے نا، تو تمہارے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بھی بنایا ہے. اچھا، لاسٹ میں ایک اور امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی جو عبادات ہیں ان میں دکھاوا مت کریں. ہم لوگ بہت سارے جو ہے نا، صرف دکھانے کے لیے کہ ہم بہت زیادہ ریلیجس ہیں، یا ہم بہت زیادہ نمازی ہیں، یا ہم جو ہے وہ بہت نیک انسان ہیں، ہم بہت سارے ایسے کام لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جس دن آپ اپنی عبادت میں سے دکھاوے کو ختم کر دیں گے، آنیسٹلی آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی. آپ کا جو عبادت ہے وہ انسان کا اور رب کا ایک پرسنل میٹر ہے. میں تو اس کو پرسنل ہی کہوں گی، اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی جو ویڈیوز ہیں اس میں اس طریقے کا بالکل نہ دکھاؤں کہ میں یار یہ کر رہی ہوں تو میں وہ کر رہی ہوں. جو بھی کریں وہ آپ کا پیور ہونا چاہیے اور صرف اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے. جب آپ کی عبادت بھی پیورٹی کے ساتھ ہوگی نا، تو آپ کی دعائیں بھی سنی جائیں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ کے لیے آسانیاں بھی زندگی میں پیدا ہوں گی. تو جمعے والے دن پاک صاف ہو کر اپنے دل کی بھی صفائی کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پورے صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتے ہیں، اور چاہے ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم گنہگار ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا سنتے ہیں. بلکہ انسان کیا، اس کائنات میں جتنی بھی جو چیز ہے وہ ہم رب سے ہی مانگتے ہیں اور اللہ سے ہی امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہماری جو بھی خواہش ہے ان خواہشوں کو پورا کرے، اور جو بھی ہمیں زندگی میں چاہیے وہ ہمیں ملے. تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جتنا بھی چاہے آپ عبادت کر سکتے ہیں، اور اس کو ضرور ایک پیورٹی کے ساتھ اور صاف دل کے ساتھ، سب سے پہلے صاف دل کے ساتھ آپ اس کو ضرور کریں. جو چیز آپ کو نہیں ملی اس کا افسوس کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں جب انسان خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازتے ہیں. اور آپ جب شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں. دوسروں کو دیکھ کر جلنا چھوڑ دیں، حسد کرنا چھوڑ دیں، تو اس سے ہمیں بھی، ہماری لائف بھی آسان ہو جاتی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی آسانیاں اور کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں.
تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب, کیونکہ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. اور اپنا کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے, آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جتنی بھی دعائیں مانگیں اس میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.